الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بہنیں خیریت و عافیت سے ہیں۔ تو ہم نے پچھلے لیسن میں فتح مکہ اور مکے میں داخل ہونے کے بعد آپ نے جو امن کا اعلان کیا، پھر سب کے لیے معافی دی، اور پھر سب کے دل یہ مان رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے فتح کے بعد خطبہ، یعنی فتح مکے کے تکمیل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت اہم تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، جس کے کچھ حصے احادیث میں نقل ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس نے اپنا وعدہ سچا کیا۔ یعنی کہ ایک بار پھر سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ جتنی بھی جد و جہد ہے، یہ جتنے بھی غزوے ہو رہے ہیں، صرف اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے، اور ان تمام لوگوں سے کچھ اور نہیں مانگا جا رہا تھا، بلکہ انہیں ایک اللہ کی دعوت دی جا رہی تھی، توحید کی دعوت دی جا رہی تھی۔ اور آپ کا خطبہ اس طریقے سے ہے کہ اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور تمام جتوں کو تنہا توڑ دیا۔ یعنی کہ اللہ نے جو سورہ فتح میں وعدہ کیا تھا کہ بے شک اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یعنی کہ ایک فتح، واضح فتح تمہیں حاصل ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ سچ کر دیا اور اپنے بندے کی مدد کی، اور تمام جتنے بھی قبیلے تھے، جتنے بھی مخالفین گروہ تھے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے توڑ دیا، اور واحد جو دین کے لیے کھڑی ہوئی تھی ایک جماعت، تو اسے اللہ نے کافروں پر یا مشرکوں پر غلبہ دیا۔ اور اس کے ساتھ میں ہی قرآن پاک کی آیت پڑھی، لوگوں میں نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہارے قبیلے اور خاندان بنائے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے سے پہچان لیے جاؤ، لیکن اللہ کے نزدیک شریف وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہو، اللہ جاننے والا اور باخبر ہے۔ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 20 ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا جہاں پہ قبیلوں کا ایک کلچر تھا، اور ہر قبیلہ اپنے آپ کو بہترین سمجھتا تھا، اور اکثر آپس میں قبیلوں کے درمیان جو ہے جنگیں یا لڑائیاں ہوتی رہتی تھی۔ تو قرآن کے ذریعے انہیں یہ واضح و نصیحت کی جا رہی ہے کہ قبیلے اور خاندان صرف اس لیے بنائے اللہ تعالیٰ کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے پہچان لیے جاؤ، اور کوئی بس اس لیے بڑا نہیں ہے کہ اس کا خاندان ایک مشہور خاندان ہے یا وہ مالدار ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک محبوب کون ہے؟ جو زیادہ پرہیزگار ہو۔ اور عرب میں قتل کا بدلہ لینے کی بڑی اہمیت تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنے ایسے تمام خون کے بدلوں کو ختم کر دیا، اور عرب کی زندگی میں جو ہے، یعنی عرب کو صحیح معنوں میں ایک امن اور چین کی زندگی عنایت فرما دی۔ پھر عربوں میں خاندان اور نسل پر فخر کرنا ایک بہت پرانی بیماری تھی۔ اسلام کے نزدیک انسان اور انسان میں کوئی امتیاز اس کے سوا درست نہیں ہے کہ کون اللہ کے احکام کا کس درجے میں اطاعت گزار ہے۔ جو جتنا اللہ کے احکام کا پابند اور اس کی خوشی سے ڈرنے والا ہے، وہ اتنا ہی بزرگ اور شریف ہے۔ نسل کی شرافت اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے، خاندانوں کا تعلق صرف ایک دوسرے کے تعارف کے لیے ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہم آس پاس یا اپنے خود پر کسی کو بہتر سمجھتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ کسی خاص خاندان سے تعلق رکھتا ہے یا وہ بہت مالدار ہے۔ تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کسی کی اہمیت صرف اس بات سے ہے کہ وہ اللہ کے دین پر کتنا ہے، وہ کتنا اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے۔ وہ جتنا زیادہ کوئی اسلام کے قریب ہے، وہی زیادہ جو ہے زیادہ بزرگ یا شریف سمجھا جائے گا۔
جس مجموعے کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اس میں قریش کے بڑے بڑے سرکش موجود تھے۔ وہ بھی تھے جنہوں نے اسلام کو مٹانے کا بیڑا اٹھایا تھا، وہ بھی تھے جنہوں نے مسلمانوں کو اتنا ستایا تھا کہ وہ اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے، وہ بھی تھے جنہوں نے مسلمانوں کی جائیدادوں پر قبضہ کر لیا تھا، اور وہ بھی تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی تھیں، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، آپ پر کوڑے کے ٹوکرے ڈالے تھے، اور انتہا یہ کہ آپ کے قتل کے درپے ہوئے تھے۔ انہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے وہ قاتل بھی تھے جو ان کا کلیجہ نکال کر چبا گئے تھے، اور وہ بھی تھے جنہوں نے بہت سے مسلمانوں کو صرف اسی لیے قتل کیا تھا کہ وہ ایک اللہ کی بندگی کا اعلان کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ کہو آج تم جانتے ہو کہ اب میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں۔ یہ لوگ دیکھ چکے تھے کہ اللہ کے رسول نے مکے میں کس طرح قدم رکھا ہے اور ان کا اب تک کا رویہ کیا رہا ہے، تو فوراً بول اٹھے کہ آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ آج تم پر کوئی الزام نہیں، تم سب آزاد ہو۔ جن لوگوں نے مسلمانوں کے چھوڑے ہوئے مکانات پر قبضہ کر لیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی واپس نہیں کرایا، بلکہ مہاجروں سے فرمایا کہ وہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں، یعنی کہ اب جن کے گھر دوسروں کے قبضے میں تھے تو انہیں وہ گھر دے دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غیر معمولی برتاؤ کا یہ اثر ہوا کہ بڑے بڑے سرکش قدموں میں تھے، اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ واقع آپ اللہ کے رسول ہیں، ملک فتح کرنے والے بادشاہ نہیں ہیں، اور آپ جو دعوت دیتے ہیں وہی حق ہے۔ یہ تھا فتح مکے کا نقشہ۔ یہ فتح زمین، جائیداد اور مال پر فتح نہ تھی، بلکہ اس کے ذریعے دلوں کو جیت لیا گیا تھا، اور یہی بڑی فتح تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحیمانہ برتاؤ اور مسلمانوں کے میل جول سے ایک طرف تو مکے میں لوگ جوخ در جوخ، یعنی کہ فوج در فوج، یعنی کہ بہت زیادہ تعداد میں اسلام قبول کرنے لگے، اور دوسری طرف مکہ فتح ہونے کا اثر تمام عرب قبیلوں پر یہ پڑا کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ واقعی اسلام کی طرف دعوت دینے والا کوئی حکومت اور دولت کا بھوکا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا پیغمبر ہی ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر جن لوگوں کے دلوں میں اسلامی تحریک کے خلاف نفرت اور غصہ موجود تھا، وہ اس کیفیت کو دیکھ کر انتہائی بے چین ہو گئے، اور ان کے اندر تعصب اور مخالفت کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس اعتبار سے حوازن اور ثقیف یہ دو قبیلے تھے جو بہت آگے تھے اس تحریک کو ختم کرنے کے لیے۔ یہ ویسے بھی بہت لڑنے والے لوگ تھے اور اسلام کی ترقی دیکھ کر انتہائی بے چین تھے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ مکے کے بعد اب ان کی باری ہے۔ دونوں قبیلوں کے سرداروں نے مل کر مشورہ کیا اور یہ طے پایا کہ جو کچھ بھی ہو مسلمانوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے اور اس بڑھتے ہوئے خطرے کو روکنا چاہیے، ورنہ پھر ہماری خیر نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اپنے ایک سردار مالک ابن عوف نظری کو اپنا بادشاہ بنایا اور مسلمانوں سے نمٹنے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ انہوں نے اور بھی بہت سے قبیلوں کو اپنا ساتھی بنا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ نے بھی صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا اور یہ طے پایا کہ اس بڑھتے ہوئے فتنے کو بھی بر وقت دبا دینے کی کوشش ضروری ہے۔ چنانچہ 10 شوال 8 ہجری کو تقریباً 12,000 مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے۔ اس وقت اسلامی لشکر اتنی زیادہ تعداد میں تھا اور سر و سامان اتنا کافی تھا کہ اسے دیکھ کر پورا یقین ہوتا تھا کہ دشمن مقابلے کی تاب نہ لا سکے گا اور فوراً ہی میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوگا۔ چنانچہ بعض مسلمانوں کی زبان سے یہ الفاظ بھی نکل گئے کہ آج ہم پر کون غالب آ سکتا ہے، لیکن یہ خیال مسلمان کی شان سے بعید ہے۔ اسے کسی موقع پر بھی اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی طاقت اور اس کا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہی ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حنین کا دن یاد کرو، یعنی کہ اب جس غزوے کے لیے نکلے تھے وہ
حنین میں جنگ ہونے والی تھی یہ۔ تو حنین کا دن یاد کرو جب تم اپنی کثرت پر نازاں تھے، یعنی کہ اپنی تعداد زیادہ تھی تو اس پر انہیں بہت ناز تھا، لیکن وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین باوجود وسعت کے اس دن تمہارے لیے تنگ ہو گئی۔ یعنی کہ جب کوئی اپنے اوپر زیادہ بھروسہ کرنے لگتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اوقات یاد دلا دیتا ہے، اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ یعنی کہ جس تعداد پر اور جس ساز و سامان پر انہیں بھروسہ تھا وہ ان کے کام نہ آیا، تو یہ ہار کر بھاگ رہے تھے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مسلمانوں پر اپنی طرف سے تسلی اور اطمینان کی کیفیت نازل فرمائی، اور ایسی فوجیں بھیجی جو تم نے نہیں دیکھی، اور کافروں کو عذاب دیا، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ یہ سورہ توبہ آیت نمبر 25 اور 26 کا ترجمہ ہے۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی کا نام ہے۔ طائف بھی ایک جگہ کا نام ہے، یعنی کہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے جس کا نام حنین ہے۔ اسی مقام پر یہ جنگ ہوئی۔ جب اسلامی لشکر دشمن کے سامنے آیا تو انہوں نے ارد گرد کے پہاڑیوں سے بے تحاشا تیر برسانے شروع کر دیے۔ مسلمان اس کے لیے بالکل تیار نہ تھے، یعنی کہ ان کی ہار کی وجہ کیا ہو گئی کہ یہ وادی سے نیچے سے گزر رہے تھے، دشمن جو ہے پہاڑیوں کے اوپر سے آ کر تیر برسانے لگے تھے۔ ان تیروں کی وجہ سے ان کی صفیں بگڑ گئیں اور تھوڑی دیر کے لیے ان کے قدم اکھڑ گئے۔ بہت سے بدوی قبائل بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان میں بہت سے لوگ وہ تھے جو ابھی ایمان لائے تھے اور ابھی ان کی تربیت مکمل نہیں ہوئی تھی، یعنی کہ جن کا ایمان پختہ ہوتا ہے وہ اللہ پر بھروسہ کر کے ڈٹے رہتے ہیں، لیکن جو ابھی ایمان لائے تھے تو ان تک اتنا علم نہیں پہنچا تھا، ان کی اتنی تربیت نہیں ہوئی تھی، تو اس طرح کے لوگ جو ہے میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ اس بھگدڑ کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت اطمینان کے ساتھ میدان جنگ میں جمے رہے اور برابر مسلمانوں کو پکارتے رہے کہ وہ دشمن کا مقابلہ کریں اور میدان سے منہ نہ موڑیں۔ آپ کے استقلال اور آپ کے گرد بہت سے مخلص صحابہ کی ثابت قدمی کو دیکھ کر مسلمانوں کے قدم پھر سے جمنا شروع ہو گئے، یعنی کہ جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم ہیں اور بہت سے صحابہ بھی آپ کے ارد گرد جو تھے ان کی بھی ثابت قدمی دیکھی تو دوسرے مسلمانوں کو بھی ہمت آ گئی، اور پھر ہر ایک نے پوری جواں مردی اور بہادری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی اسی ثابت قدمی کو اپنی طرف سے نازل کی ہوئی سکینت یعنی اطمینان اور سکون کی کیفیت فرمایا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے فضل سے تھوڑی ہی دیر میں لڑائی کا پانسا پلٹ گیا اور مسلمانوں کو مکہ فتح حاصل ہوئی۔ کافروں کی تقریباً 70 آدمی قتل ہوئے اور ہزاروں قید ہوئے۔ کافروں کی باقی فوج بھاگ کر طائف میں پناہ لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کا پیچھا کیا اور طائف کا محاصرہ کر لیا۔ طائف میں ایک مشہور اور مضبوط قلعہ بھی تھا جس میں کافروں نے پناہ لی تھی۔ محاصرہ تقریباً 20 روز تک جاری رہا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ دشمن کی اصل طاقت ٹوٹ چکی ہے اور اب اس کی طرف سے کسی سرکشی کا اندیشہ نہیں ہے تو آپ نے محاصرہ اٹھا لیا اور ان کے حق میں یہ دعا فرمائی: اے اللہ، ثقیف کو ہدایت کر اور توفیق دے کہ وہ میرے پاس حاضر ہو جائیں۔ سوائے اللہ کے نبی کے جو محض دین کی خاطر کشمکش کر رہا ہو، کون اتنا رحیم اور شفیق ہو سکتا ہے کہ ایسے موقع پر بھی اپنے مخالفوں کے لیے دعا کرے۔ تو یہ تھا جنگ حنین کا واقعہ۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیسن میں کنٹینیو کریں گے، آگے کی غزوہ تبوک کا واقعہ پڑھیں گے۔ تو اسی کے ساتھ آج کا ہم یہ لیسن ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔